یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. پیش خبریں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل جموں کشمیر انٹیگریٹڈ گریوینس ریڈرس اینڈ مانیٹرنگ سسٹم کی درخواست دہندگان کے ساتھ بات چیت کی اور سول سیکریٹریٹ میں ایل جی کی ملاقات براہ راست عوامی شکایت کی سماعت پروگرام کے دوران ان کی شکایت کا ازالہ کیا. انہوں نے متعدد درخواست گزاروں کی شکایت دور کرنے کے لیے موقع پر ہی ہدایت جاری کی. ایل جی نے کہا کہ انتظامیہ کو ایک خدمت فراہم کنندہ ہونے کے ناطے لوگوں کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے خود کو تیار اور لیس کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے تمام ڈپٹی کمشنروں کو مزید ہدایت دی کہ وہ پبلک سروس گارنٹی ایکٹ کے تحت پہلے سے طے شدہ ٹائم لائنز کی خلاف ورزی سے متعلق ڈیٹا ایک ہفتے کے اندر اندر مختلف عوامی خدمات میں توسیع اور شکایت کے ازالے کے لیے جمع کرائیں. لیفٹیننٹ گورنر نے کمشنر سیکریٹری محکمہ سماجی بہبود سے کہا کہ وہ ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کارپوریشن سے کاروباری طرزوں کے ایسے تمام معاملات کی پریشانی سے مستثنی کارروائی کو یقینی بنائیں. انہوں نے کہا کہ شکایت کی وجوہات کو کم کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو پالیسیوں اور طریقہ کار میں ترمیم کرنی چاہیے. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر خونی نالہ کے نزدیک زیر تعمیر ٹنل کا ایک حصہ دب جانے کی وجہ سے ٹنل میں پھنسے کم سے کم 9 مزدوروں کو بچانے کے لیے کل رات خراب موسم اور اندھیری کی وجہ سے روکا گیا ریسکیو آپریشن آج سویرے پھر سے شروع کیا گیا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے سول سیکریٹریٹ میں اعلی حکام کے ساتھ ایک میٹنگ کی بھی صدارت کی اور بچاؤ کارروائیوں کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا. ایل جی جو ایک کنٹرول روم سے صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں کو وقفے سے پتھر کھسکنے کے بارے میں بتایا گیا جو بچاؤ کارروائی میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. انہوں نے واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آخری شخص تک پہنچنے تک امدادی کارروائیاں جنگی بنیاد پر جاری رہے گی. جموں کشمیر کے انتخابی نقشے کی از سر نو وضاحت کرنے والا حد بندی کمیشنری ایوارڈ وزارت قانون و انصاف کے قانون ساز محکمے کی جانب سے ایک گیزٹ نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد کل سے عمل میں آیا ہے. نوٹیفکیشن کے مطابق حد بندی کمیشن کا حکم جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کے تحت نافذ ہو گیا ہے. واضح رہے کہ جسٹس ریٹائرڈ رنجنا پرکاش دیسائی کے سربراہی میں حد بندی کمیشن کی حتمی رپورٹ میں جموں کشمیر کی نئی حد بندی کے تحت 90 اسمبلی نشستوں میں سے جموں خطے کے لیے 43 جبکہ کشمیر کے لیے 47 اسمبلی نشستوں کو منظوری دی گئی ہے. پہلی دفعہ شیڈول ٹرائب امیدواروں کے لیے 9 اور شیڈول کاسٹ امیدواروں کے لیے 7 سیٹیں ریزرو رکھی گئی ہے. اس کے علاوہ کشمیری پنڈت برادری میں سے 2 سیٹیں نامزد کی جائیں گی. ایک اہم پیش رفت کے تحت اس طرح نامزد کیے جانے والے دونوں ممبران کو منتخبہ ارکان کی طرح ووٹنگ کا حق حاصل ہوگا. صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے کل سری نگر میں متعلقہ عہدیداروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے حج 2022 کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. میٹنگ میں بتایا گیا کہ اس سال سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 6,700 عازمین حج کے لیے روانہ ہوں گے جن کے لیے 30 مئی سے روزانہ 2 پروازیں چلائی جائیں گی. اس موقع پر صوبائی کمشنر نے افسران کو عازمین کے لیے ٹائمنگ نوٹیفائی کرنے کے لیے کہا تاکہ عازمین سبھی لوازمات پورا کرنے کے لیے پرواز کی روانگی سے قبل 5 گھنٹے پہلے حج ہاؤس سری نگر پہنچے. انہوں نے افسران کو لداخ اور جموں کے عازمین کے لیے حج ہاؤس سری نگر میں انتظامات کرنے کے لیے کہا. کمشنر موصوف نے ضلع ہیڈ کوارٹروں پر عازمین کی ٹیکہ کاری کی بھی ہدایت دی جبکہ سری نگر کے عازمین کو حج ہاؤس بیمنا میں ٹیکے لگوائے جائیں گے. اس کے علاوہ عازمین کو پرواز کی روانگی سے پہلے 72 گھنٹوں کے اندر نیگیٹو RT-PCR رپورٹ پیش کرنا ہوگی. ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد نے کل پانتھا چوک میں یاترا ٹرانزٹ کیمپ کا دورہ کر کے وہاں ڈھانچے کی اپ گریڈیشن کاموں اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے آنے والی سالانہ امرناتھ یاترا کے سلسلے میں یاتریوں کی سہولیت کے لیے پری فیبریکیٹڈ ہٹس واٹر مینجمنٹ اور دیگر سہولیات کا معائنہ کیا. ڈی سی موصوف نے تمام اپ گریڈیشن کاموں کو 27 مئی تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی. اس موقع پر متعلقہ محکموں کے افسران نے انہیں بتایا کہ تمام کام شدومت سے جاری ہیں. فوج نے کپواڑہ ضلع کے ٹنگڈار سیکٹر میں کنٹرول لائن پر کل شام دراندازی اور نارکوٹک سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ایک درانداز کو ہلاک کیا ہے جبکہ دوسرا زخمی درانداز اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر سرحد پر واپس چلے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے.
श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।